جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو اس وقت میں مکہ کے اندر بہت بڑا سیلاب آیا اور سیلاب کا پانی بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئی اور بیت اللہ کے اوپر چھت بھی نہیں تھا، تو جب کبھی بھی بارش ہوتی تو وہ پانی بیت اللہ کے اندر گرتا، جس کی وجہ سے زمین بھی گیلی ہو جاتی اور لوگوں کو پریشانی ہوتی۔ تو تمام مکہ والوں نے اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے یہ مل کر کے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ بیت اللہ کے اوپر چھت رکھی جائے اور بیت اللہ کی دیوار کو اثر نو پھر سے بنائی جائے اور دیوار بڑی رکھی جائے، لمبی رکھی جائے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنا اپنا کام اور متعین کر لیا کہ ہمیں کس طریقہ پر کرنا ہے۔ چنانچہ جب دیوار مکمل ہو گئی، حجر اسود کو رکھنے کی جب باری آئی تو اس وقت میں لوگوں کے درمیان اختلاف شروع ہو گیا۔ ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ اس پتھر کو میں خود سے اپنی جگہ، ان کی جگہ پہ جا کر کے رکھوں۔ تو ایسے وقت میں لوگوں نے خون کے اندر انگلی کو ڈبا لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے، ہماری جان چلی جائے، لیکن یہ کام سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لیکن ایک بوڑھا شخص تھا جنہوں نے یہ فیصلہ کیا، لوگوں کو مشورہ دیا کہ دیکھو کل صبح بیت اللہ کے اندر جو سب سے پہلے داخل ہوگا ہم ان کے مشورے کو مانیں گے، ان کی بات کو مانیں گے۔ لوگوں نے اس بات کے اوپر حامی بڑھ دی اور رضامندی کا اظہار کیا۔ چنانچہ صبح بیت اللہ کے اندر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تشریف لائی، تو ان کو دیکھ کر کے سارے لوگ خوش ہو گئے اور سبوں نے کہا کہ یہ امین ہے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم سب اس کے اوپر راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پوری بات رکھی گئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدن مبارک سے چادر کو نیچے زمین کے اوپر بچھایا، حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اس کے اندر رکھا اور تمام قبیلے کے سرداروں کو آپ نے آواز دی کہ اب آؤ، اور آنے کے بعد سبوں سے کہا کہ تم چادر کو چاروں طرف سے سب کے سب قبیلے کے سردار پکڑ لو۔ چنانچہ پکڑ لیا اور پھر آپ نے کہا کہ اس کو اس جگہ پہ لے چلو جہاں پہ اس پتھر کو لگایا جانا ہے۔ چنانچہ اس جگہ پہ سارے قبیلے والے لے کر کے گئے، پھر اس کو رکھا گیا نیچے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس پتھر کو اس جگہ پہ لگا دیا۔ تو اس طریقہ پر یہ بہت ہی بڑی لڑائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش مندی کی وجہ سے مکمل طور پہ ختم ہو گئی، اور جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بڑھ گئی اور تمام لوگ اس فیصلے سے مکمل طور پہ راضی ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی بیت اللہ کتنی دفعہ تعمیر کی گئی ہے، کن کن لوگوں نے اس کے اندر حصہ لیا، اس پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا، انتظار کیجیے۔